دوسرا دن کئی دلچسپیوں کا حامل تھا۔ ہم دفتر پہنچے تو تصدق نے بتایا کہ 2 بار شمشیر کا فون آ چکا ہے۔ اس نے دونوں بار آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ ویری گڈ، اسے احساس ہو گیا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور کچھ کہا تھا؟ بس آخر میں کہا تھا کہ جب آپ آ جائیں تو اسے اطلاع کر دی جائے۔ اس نے اپنا فون نمبر دے دیا ہے۔ طالوت نے میری طرف رخ کر کے آنکھ دبا دی۔ اب گفتگو کرو جنگل کے شیر سے۔ واقعی خوف محسوس ہو رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے تصدق سے کہا، ٹھیک ہے تصدق، شمشیر کو اطلاع کر دو کہ ہم آ گئے ہیں۔ بہتر جناب، تصدق نے کہا اور چلا گیا۔ تقریباً 3-4 منٹ کے بعد اس نے ہم سے رابطہ قائم کیا۔ انٹرکام پر اس نے کہا، میں نے شمشیر کو رنگ کر کے اطلاع دے دی ہے جناب۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، فون رکھ دیا۔ اوہ ٹھیک ہے تصدق، وہ آ جائے تو اسے احترام سے ہمارے پاس لے آیا جائے، میں نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ طالوت دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کے آنے کے امکانات ہیں؟ بہت جلد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرا خیال بہرحال غلط نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد شمشیر کی آمد کی اطلاع ملی اور ہم نے اسے اندر بلا لیا۔ شمشیر ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ ہیلو شمشیر، آؤ بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی بلکہ آنکھوں میں ایک خونخوار چمک پیدا ہو گئی۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ ضرور، بیٹھو۔ ویسے تم نے مسافے کی کوشش نہیں کی اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ تم دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے نہیں آئے ہو۔ دوستانہ؟ وہ زہر خند سے بولا۔ حالات دوستانہ ہی تو ہیں۔ خیر پھر بھی بیٹھو، ہمارے دروازے پر آئے ہو، میں نے بھی حقارت سے کہا۔ شکریہ، شمشیر بیٹھ گیا۔ ہاں شروع ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ میں نے بھویں اٹھا کر پوچھا اور شمشیر تل ملا کر رہ گیا۔ طالوت کے چہرے پر البتہ بڑی پرسکون کیفیت طاری ہو گئی، جیسے میرے انداز سے وہ مطمئن ہو۔ یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ شمشیر غرایا۔ کہاں؟ کارپٹ سینٹر کیا ہے؟ تمہاری عقل میں کچھ نہیں آتا؟ کیا مطلب؟ یہ قالینوں کا بڑا مرکز ہے اور بین الاقوامی پیمانے پر قالینوں کی تجارت کرتا ہے۔ آگے بڑھو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ سب میرے مقابلے پر کیا گیا ہے، شمشیر نے کہا۔ تمہارے مقابلے پر؟ میں ہنس پڑا۔ خوب، بہرحال خوش فہمیاں زندہ رکھتی ہیں، ورنہ تمہاری ننھی سی دکان کا کارپٹ سینٹر سے کیا مقابلہ؟ پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو تو مقابلہ کرو، مردوں کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور اب جو ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، شمشیر نے اسی انداز میں کہا۔ اس کی وضاحت بھی کر دو، دراصل تمہاری گفتگو تھمیٹک ہوتی ہے، میں نے کہا۔ بس میں یہی اطلاع دینے آیا تھا، شمشیر نے کرسی سرکائی۔ اوہ بیٹھو میری جان، میرا خیال ہے تم سادہ پانی پینا پسند کرو گے۔ ویسے اطلاع کا شکریہ، اور اس کے عوض ایک ہمدردانہ مشورہ نوٹ کرتے جاؤ۔ وہ کیا؟ شمشیر نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیوی بچوں اور دنیا سے اکتا گئے ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی معمولی سی ریاست فروخت کر کے کوئی چھوٹی موٹی پرچون کی دکان کھول لو، پیٹ بھرتا رہے گا۔ کارپٹ سینٹر سے مقابلے کا اور ہمارے خلاف کچھ کرنے کا فطور ذہن سے نکال دو، اور کوئی ایسی کوشش کی تو جوابی کارروائی جیسی ہوگی اسے دیکھ لینا۔ تم بھی لکھ لو، تمہیں کتوں کی طرح سڑکوں پر بھونکنے پر مجبور نہ کر دیا تو شمشیر نام نہیں، شمشیر نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نام تو اب بھی تمہارا غلط ہے میری جان، ایک مشورہ میرا بھی ہے، تم اپنا نام شمشیر سے بدل کر گل اندام رکھ لو اور کہیں گانے بجانے کا کاروبار کرو۔ شمشیر جیسا نام تمہارے ساتھ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی مداری نے بندر کے ہاتھ میں بندوق دے کر اسے سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا ہو۔ لیکن دم لٹکتی رہتی ہے۔ ارے ہاں، دم تو لٹکتی ہی رہتی ہے، طالوت کہکہے لگانے لگا اور شمشیر جھلاہٹ میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہم کافی دیر تک کہکہے لگاتے رہے۔ پھر جمشید کی آمد پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ جمشید مسکراتا ہوا اندر آیا۔ آؤ بھائی جمی ڈارلنگ، کیا حال ہے تمہارے کشتہ ستم کا؟ جی، جمشید بوکھلا کر بولا، میری مراد شمشیر سے ہے۔ اوہ، آج ابھی تک اس کے بارے میں رپورٹ نہیں موصول ہوئی؟ کیا مطلب؟ مجھے اس کی روزانہ رپورٹ ملتی ہے، میرا ایک آدمی اس کے بالکل قریب ہے۔ ارے، ہم دونوں چونک پڑے۔ ہاں یہ ضروری تھا،
یار تو قیامت کا انسان ہے جمشید. کون ہے وہ؟ للی ہارفش، اس کی پرسنل سیکرٹری، موسیقی کی رسیا، لیکن اب اس کا جم کھو گیا. وہ میری داڑھی سے پیار کرتی تھی جناب، آج کل صرف فون سے کام چلا رہا ہوں. خدا کی پناہ، دیکھا ہمارے اس امریکن بدماش کو، کیا چکر چلائے ہوئے ہیں اس نے ہمارے شمشیر کے خلاف. اب تو اس بیچارے پر ترس آنے لگا ہے. جمشید ہنستا رہا، پھر اس نے کہا بہرحال اسے یہ اطلاع تو مل چکی ہے کہ اس کا سودا کینسل ہو گیا ہے. جب ہی آیا تھا جمشید چونک کر بولا. ہاں ابھی اٹھ کر گیا ہے. ویری گڈ. کیا کہہ رہا تھا؟ جمشید نے دلچسپی سے پوچھا اور ہم نے اسے تفصیل بتا دی. جمشید بھی اس کی گفتگو سے کافی محظوظ ہوا. کافی دیر تک ہم اس پر تبصرہ کرتے رہے اور پھر جمشید اجازت لے کر چلا گیا. ہم لوگ دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے رہے. مجھے شام ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا. بالآخر خدا خدا کر کے وقت گزرا. واپسی میں ہم ایک ہی کار میں آئے تھے. میرا خیال ہے نواب جلال الدین کو ابھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ساتھ ہو. ارے نہیں، کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے گھر چل کر پہلے تنویر صاحب کو فون کریں گے. میں بھی یہی کہنے والا تھا، میں نے کہا اور خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا. پھر ہم کوٹھی پہنچ گئے. نواب جلال الدین سنجیدہ انسان تھے، حالات نارمل تھے، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار تھے. اور پھر انہوں نے تنویر صاحب کو فون کر کے ان کی موجودگی کے بارے میں معلوم کیا اور ان سے کہہ دیا کہ انتظار کریں، وہ آ رہی ہیں. اور پھر وہ اور تالوت چل پڑے. ڈرائیونگ خود تالوت کر رہا تھا اور نواب صاحب اس کے برابر بیٹھے تھے. چنانچہ پچھلی سیٹ میرے لیے خالی تھی اور میں اس پر اپنا سانس روکے بیٹھا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہم تنویر صاحب کی کوٹھی میں پہنچ گئے. تنویر صاحب باہر ہی ہمارے منتظر تھے. انہوں نے پورچ میں ہی ہمارا استقبال کیا. ارے خیریت، باہر کیسے ٹہل رہے ہو؟ نواب صاحب نے پوچھا. نہ جانے کیوں آپ کے فون کے بعد میں خلجان میں مبتلا ہو گیا. کیوں؟ ایسی کیا خاص بات تھی میرے فون میں؟ بس کچھ اجنبیت تھی، کچھ انوکھا پن تھا. بہت خوب. نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے. بہرحال انوکھا پن ضرور ہے مگر ناخوشگوار نہیں. آؤ بیٹھیں گے، لیکن ایسی جگہ جہاں دوسرے مداخلت نہ کریں. او ہے نا خاص بات؟ تنویر صاحب پھیکے انداز میں مسکرائے. ہاں خاص بات تو ضرور ہے، نواب صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا. اور ہم ایک طرف چل پڑے. میں خود کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں سے دور نہیں تھا اور بے آواز ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. بالآخر تنویر صاحب ایک کمرے میں پہنچ گئے. یہ ان کی مخصوص نشست کا کمرہ تھا. خوبصورت کرسیوں پر سب بیٹھ گئے. میں ان کے نزدیک بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکا. کیا پئیں گے جلال بھائی؟ ابھی کچھ نہیں. کیوں عادل؟ نواب صاحب نے کہا. ہاں ابھی تو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، تالوت نے جواب دیا. للہ اب جلدی بول پڑیں جلال بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے. تنویر صاحب بولے. او تنویر، میں کہہ چکا ہوں کوئی پریشان کن بات نہیں بلکہ مسرت خیز ہے. رسمی سا سوال ہے لیکن بہرحال جواب ضروری ہے. ان بچوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کن بچوں کے بارے میں؟ میری مراد سائم اور عادل سے ہے. میرے خیال سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہیں یہ دونوں؟ مثالی، قابل فخر. تنویر صاحب نے جواب دیا. سنو تنویر، اگر ان میں سے کسی کی خواہش ہوتی، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو میں سیمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بخوشی دے دیتا. خدا کا احسان ہے کہ وہ احسان کے ساتھ خوش ہے. میں ایک بیٹی کا باپ ہو کر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میری مراد ہے کہ میں انہیں اتنا عزیز رکھتا ہوں. اب عادل کی رائے ہے، بلکہ عادل کی خواہش ہے کہ سائم کو تم اپنی فرزندی میں قبول کر لو اور افشاں کا عقد سائم سے کر دو. اگر تمہارے ذہن میں دوسرا کوئی احساس ہو تو یوں سمجھو میں سائم کے باپ کی حیثیت سے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تنویر صاحب کا چہرہ خشک ہو گیا. وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے. کئی منٹ تک وہ خاموش اور پریشان بیٹھے رہے. پھر بولے. جلال بھائی، خدا کی قسم جو کچھ کہہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں اور خلوص سے کہہ رہا ہوں. آپ کو خدا کی قسم اس میں کوئی فریب تلاش نہ کریں، نہ کوئی تجاہل عارفانہ. میرے لیے بھی یہ دونوں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو آپ کے لیے بس ایک پیچ ہے. وہ کیا؟ کاش یہ ان حالات میں بات کہہ دیتے جب یہ کھل کر سامنے نہیں آئے تھے. اب دنیا سوچے گی کہ تنویر ان کی حیثیت پر ریجھ گیا. احمقانہ خیال ہے. ہم اپنی افشاں کو کسی فقیر سے کیسے بیاہ سکتے ہیں؟ ہمیں ہم پلہ داماد کی ضرورت تو ہوتی ہی، سو ہمیں مل گیا. لیکن ان لوگوں کی حیثیت گھر کے افراد کی سی رہی ہے اور
یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، گھر کا لڑکا ہی اچھا ہو تو باہر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نواب جلال الدین نے تنویر صاحب کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ میری ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تنویر صاحب بے بسی سے بولے۔ دیکھو تنویر، کوئی اور معاملہ ہوتا تو شاید میں تم پر اپنا اتنا حق رکھتا ہوں کہ تم سے پوچھے بغیر بھی کوئی بات کر سکتا ہوں، لیکن اس بارے میں تمہیں پورا حق ہے، جو فیصلہ بھی کرو، لیکن ایسی بات کا سہارا مت لو جس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہ ہو۔ ہاں، تم سائم کو افشاں کے لیے ناموضوع قرار دے سکتے ہو، اس کی ذات، اس کی شخصیت پر تنقید کر کے اس رشتے کو نامنظور کر سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ نواب صاحب سنجیدگی سے بولے، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بلا شبہ نواب جلال الدین اس کام کے لیے موزوں ترین انسان تھے۔ خدا کی قسم، یہ دونوں نوجوان میری نگاہ میں عظیم ہیں، نیک طبیعت، عالی نسب، لیکن آپ مجھے مشورہ دیں جلال بھائی، میں ان سے کم تر ہوں، اس احساس کو کہاں لے جاؤں؟ مجھے کچھ بولنے کی اجازت ملے گی نواب صاحب؟ طالوت نے مداخلت کی۔ ہاں ضرور، مجھے تنویر صاحب کے ان الفاظ سے اختلاف ہے۔ ایک شخص کی اولاد اگر ترقی کر کے کچھ سے کچھ بن جائے تو کیا باپ اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ کسی اجنبی کو اپنی اولاد سمجھنے میں خاصی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اوہو، یہ بات نہیں ہے عادل میاں، تنویر صاحب تڑپ کر بولے۔ تنویر صاحب کو میرے بھائی کے رشتے پر اعتراض ہے، وہ اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نواب صاحب، ہم انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کے سہارے ہم لوگوں نے یہاں ایک گھر بنا لیا تھا، ہم نے آپ ہی کے پیار کے سہارے یہاں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ جب اس پیار کی اس روشنی میں کچھ تاریک دھبے نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ شہر ہی ہمارے لیے اجنبی ہو گیا۔ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر شہر چھوڑ دیں گے نواب صاحب۔ طالوت اٹھ کھڑا ہوا۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تنویر صاحب تڑپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عادل بیٹے، شاید مجھ سے حماقت ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ باخدا اب تمہارے بغیر اس شہر میں دل بھی نہیں لگے گا۔ خود کو ہم سے اس قدر دور کیوں سمجھ رہے ہو؟ اس دوری کا احساس دلایا جا رہا ہے، طالوت نے کہا، اور عادل کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ میں افشاں کو ان کی کنیز بنانے کو تیار ہوں، اس کے بعد انہیں اختیار ہوگا۔ وہ میری بہن ہے اور بہنیں بھائیوں کی کنیزیں نہیں ہوتی۔ میں اس سے ایک اور رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو اس میں میری مدد کریں۔ پھر بیٹے تمہیں اختیار ہے۔ تنویر صاحب نے ہتھیار ڈال دیے اور نواب صاحب خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ تو تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ نامنظور تو ہو ہی نہیں سکتا، بس میں الجھن کا شکار ہو گیا تھا، تو اب اس الجھن کو ذہن سے نکال دو۔ نواب صاحب خوشی سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ نکال دی، تنویر صاحب پھیکے سے انداز میں بولے۔ چلو بھائی عاصم، مبارک، نواب صاحب نے کہا، اور میں خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ اور پھر میں وہاں رکنے والا کہاں تھا؟ افشاں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے انگوٹھی اتار کر جیب میں ڈال لی اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہی ہے، افشاں کی آواز سنائی دی اور میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر افشاں اچھل پڑی، اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ ارے آپ اچانک؟ جی ہاں، آئیے۔ افشاں کھڑی ہو گئی، اس نے میرے لیے کرسی کھسکائی اور میں بیٹھ گیا۔ تنہا ہیں؟ افشاں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے جواب دیا، تم میرے ساتھ ہو۔ یقیناً، مگر کیا عادل بھائی نہیں آئے؟ نواب صاحب بھی آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ تنویر صاحب کے کمرے میں۔ اوہ ہو، اچانک آئے آپ لوگ، فون ہی کر لیا ہوتا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ انتظار۔ افشاں دل آویز انداز میں مسکرائی۔ دونوں حضرات ہمارے درمیان سے یہی الجھن دور کرنے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ افشاں کے چہرے پر سنسنی پھیل گئی۔ اور میرا خیال ہے اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائم پلیز، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، پلیز۔ افشاں نڈھال سی ہو گئی، اس کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان لوگوں کی آمد کا مقصد اور تنویر صاحب سے گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ افشاں کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا، اس کی گردن جھک گئی تھی اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے افشاں؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ کچھ نہیں سائم۔ خوش ہو؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ افشاں آہستہ سے بولی۔ پھر کس سے پوچھوں؟ خود سے۔ افشاں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کافی دیر تک ہم تاثر میں ڈوبے رہے۔ پھر افشاں چونکی اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟
میں نے اس کے بدلے ہوئے انداز پر چونک کر پوچھا، آپ اس گفتگو میں کہاں سے شریک ہو گئے؟ چھپ کر سنی تھی، کسی کو میرے آنے کی اطلاع نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہو، تو پھر اب آپ جائیں۔ دیکھیے، برا نہ مانیں، پہلے دوسری بات تھی، پہلے میں دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ لیں، میرے لیے آپ کی حیثیت سمجھ لیں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا ہے، اب مجھے شرم آئے گی۔ یہ گڑبڑ ٹھیک نہیں ہے افشاں، میں تم سے ملوں گا ضرور، میں نے کہا۔ ہاں، اس کے لیے کون منع کرتا ہے، لیکن اب چھپ کر، افشاں نے شرمگی انداز میں کہا۔ پھر کل کب؟ کس وقت؟ دفتر آؤں گی، افشاں نے جواب دیا۔ کس وقت؟ 2 بجے، بہانہ کر کے، پلیز اب جائیے، افشاں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور پھر اس نے میری انگلیاں چوم لیں اور میں خوش و خرم باہر نکل آیا۔ لیکن باہر آتے ہی میں نے انگوٹھی پہن لی تھی۔ جمشید نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھیں، تصدق اور وہ مل کر قیامت ڈھا رہے تھے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں قالین درآمد کیے جا رہے تھے اور دنیا کے بہت سے ممالک کو برآمد کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں خریداروں کا جال پھیلا دیا گیا تھا، جو ہر اس جگہ سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے جہاں قالین تیار ہو رہے تھے، اور عمدہ قیمت پر فوراً مال خرید لیتے۔ شمشیر کی طرف سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جمشید کا جاسوس کام کر رہا تھا، اور صرف یہ اطلاع تھی کہ شمشیر ذہنی طور پر دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ طالوت وقت مقررہ پر چلا گیا تھا، لیکن واپس آیا تو کسی قدر پریشان تھا۔ میں نے اس کی شکل دیکھ کر اس سے خیریت سے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے یار، اس نے کہا۔ کیا بات ہے طالوت، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ نہ بتانے کی کوئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے مجھے پھر اوپر سے رابطہ توڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ آج کل والد صاحب پر میری شادی کی فکر سوار ہے، اس بار ان سے خاصی گرما گرمی ہوئی ہے۔ کسی زمینی لڑکی کے بارے میں وہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اوہ، میں نے بھی فکر مندی سے کہا۔ پھر کیا کرو گے؟ اسی سوچ میں ہوں۔ اگر تم ان کی مرضی کے بغیر یہاں شادی کر لو طالوت، تو اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہیں؟ طالوت چونک پڑا۔ وہ پرخیال انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، آنکھوں میں کسی قدر مسکراہٹ نظر آئی، اور وہ پھر بولا، یار میرا خیال ہے پوری زندگی میں تم نے ایک نہایت قیمتی بات کہی ہے، وہ بھی اتفاقاً۔ یعنی؟ دراصل میں اس بات سے فکر مند تھا کہ اب ان کی نگاہوں سے چھپنا مشکل تھا۔ پہلے تو ہم جگہیں بدلتے رہتے تھے، اب یہاں سے کہیں جانا مشکل ہے۔ یقیناً، پھر اب تمہارے اس خیال نے میرے ذہن میں ایک اور نیا خیال پیدا کر دیا ہے، اور یہ خیال نہایت شاندار ہے۔ یہیں شکیلہ کو اپنا لوں، اور آئندہ ماں جاؤں تو شکیلہ کو بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اگر اس حیثیت سے وہ لوگ اسے قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اوہ، یہ خیال آیا ہے تمہارے ذہن میں؟ ہاں، سوچ لو طالوت، اگر ان کا رد عمل سخت ہوا تو؟ جو کچھ بھی ہو یار، راج ہنس کو چھوڑنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ٹھیک ہے میری جان، پھر بسم اللہ کرو۔ کیوں نہ ہماری اور تمہاری شادیاں ساتھ ہی ہوں، طالوت نے کہا۔ اب تم نہیں شرما رہے تو میں کیا شرماؤں؟ ٹھیک ہے، تب پھر یار اس سلسلے میں نواب صاحب سے ہی بات کرو، طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ لیکن میں نے نواب صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اور بھی کارنامے انجام دیے۔ ایک رات میں نے انہیں ان کے کمرے میں جا لیا۔ آج پھر آپ کو زحمت دینے جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹے، کیا بات ہے، کہو۔ ویسے میں بھی تم لوگوں سے گفتگو کرنے والا تھا۔ جی پہلے آپ فرما دیں۔ بس کوئی خاص بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی سے پہلے فارغ ہو کر آ جاؤں، تاکہ یہاں اپنا گھر بنا کر دل جمعی سے تمہاری خوشی میں حصہ لے سکوں۔ یہ تو کسی طور پر ممکن نہیں نواب صاحب۔ اوہو، کیوں؟ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، اور سرپرست کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہیں بھی رہوں، ہر جگہ تمہارا سرپرست ہوں۔ میری یہی خواہش تھی، میں نے کہا۔ سر آنکھوں پر، میں کب انکار کر سکتا ہوں؟ نواب صاحب شفقت سے بولے۔ میں آپ کی شفقت پر ناز کرتا ہوں نواب صاحب، ایک اور مسئلہ درپیش ہے۔ ہاں کہو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شکیلہ عادل کی پسند ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ او خدا کی قسم، کتنی خوشیاں سمیٹوں، بے حد دلچسپ، نہایت حیرت انگیز۔ 2 بیویاں ہم شکل، 2 شوہر ہم شکل، ایک عجوبہ نہیں ہے لوگوں کے لیے؟ نواب صاحب مسرت سے بولے۔ یہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے تو میاں کوئی کہنے کی بات ہے، بلکہ میرا خیال ہے دونوں شادیاں ایک وقت ہوں اور تنویر کے ہاں سے ہوں۔ 2 نہیں 3، میں نے اضافہ کیا۔ واللہ
یہ تیسرا جوڑا کون ہے؟ جمشید اور عذرا۔ ارے، نواب صاحب اچھل پڑے۔ جی، مگر یہ عذرا کون ہے؟ انہوں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا، اور میں نے پوری تفصیل سے عذرا کے بارے میں نواب صاحب کو بتا دیا۔ نواب صاحب حیرت اور دلچسپی سے سن رہے تھے، پھر وہ ایک طویل سانس لے کر بولے، لیکن جمشید کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، اس کا باپ اسے کس طرح قبول کرے گا؟ تنویر بھی رشتہ داری کی وجہ سے یہ ذمہ داری شاید قبول نہ کرے۔ وہ دیگر بات ہے، لیکن آپ ان سے گفتگو تو ضرور کریں، باقی ذمہ داری ہم خود قبول کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا۔ تو آج آپ کے لیے یہی درد سر لایا تھا۔ اسے درد سر کہتے ہو بیٹے؟ میری زندگی تو تم لوگوں میں شامل ہو کر اور خوشگوار ہو گئی ہے۔ تم جتنے نیک دل انسان ہو، اس کی مثال جمشید اور عذرا کے سلسلے میں بھی ملتی ہے۔ تھوڑی سی نیکی مجھے بھی کرنے دو، وہ یہ کہ عذرا کو میں اپنی بیٹی کی حیثیت سے بیاہوں گا۔ ہم آپ کو نہیں روکیں گے نواب صاحب، ویسے ہم بھی اس کے لیے کچھ طے کر چکے ہیں۔ شادی کے بعد جمشید امریکہ ضرور جائے گا، لیکن واپس یہیں آ جائے گا۔ بہت خوب، یقیناً تم نے کوئی گہری بات سوچی ہوگی۔ اب ایک بات اور بتا دو، اس سلسلے میں کب تک خیال ہے؟ براہ کرم اسے صرف ضرورت خیال فرمائیں۔ میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ اس میں میرا معاملہ بھی شامل ہے۔ یہ کام 10-15 دن میں ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے میاں، عذرا کے معاملے میں تھوڑی سی الجھن ہے۔ بہرحال اس کے گھر چل کر اس کے والدین کو راضی کریں گے، بلکہ ایک تبدیلی کیوں نہ کی جائے؟ جی، تمہارے مشورے سے اس طرح تھوڑی سی تفریح اور بڑھ جائے گی۔ 2 شادیاں یوں ہوں کہ لڑکوں کی بارات تنویر کے مکان پر جائے، اور دوسرے دن جمشید کی بارات تنویر کے مکان سے یہاں آ جائے، اور ہم یہاں سے عذرا کو رخصت کریں۔ جمشید بہرحال تنویر کا عزیز ہے، اس کا حق بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات آپ تنویر صاحب سے کر لیں۔ تم لوگ بھی ساتھ ہوگے؟ نواب جلال الدین بولے، اور میں نے گردن ہلا دی۔ دوسرے دن میں اور طالوت نواب جلال الدین کے ساتھ تنویر صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ تنویر صاحب نے بڑا پرجوش استقبال کیا، ان کے چہرے کی ساری شکنیں مٹ گئی تھیں، اور وہ بہت بشاش نظر آ رہے تھے۔ بھائی، مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ کوئی بھی روایتی انداز اختیار کیا جائے، جب تک شادی نہ ہو جائے سائم میاں اسی بے تکلفی سے آتے جاتے رہیں۔ تو تمہارا خیال تھا کوئی تکلف کیا جائے گا؟ نواب صاحب بولے۔ ہرگز نہیں کیا جاتا تو مجھے افسوس ہوتا، تنویر صاحب بولے۔ کچھ ضروری امور تھے، نواب صاحب بولے۔ ارشاد، شادی کی تاریخ طے کرنی ہے، یہ آپ پر منحصر ہے، تنویر صاحب بولے۔ بات 3 شادیوں کی ہے، سوچ لو۔ اگر میں 15 دن کا وقت رکھ دوں تو 15 دن میں تو 15 شادیاں ہو سکتی ہیں جلال بھائی، مگر یہ 3 شادیاں؟ ہاں بھائی، تو کیا تمہاری دوسری بیٹی شکیلہ یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ ہرگز نہیں، تنویر صاحب خلوص سے بولے۔ میں بھی اپنے دونوں بچوں سائم اور عادل کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری ایک بچی بھی ہے، اس کی شادی بھی تم سے طے کرنا ہے۔ بچی؟ تنویر صاحب حیرانگی سے بولے۔ ہاں، تم اس کے لیے جمشید کا رشتہ لے کر آ جاؤ۔ اب باپ ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن خیر، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ جلال بھائی، واللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمشید تمہاری بیوی کا بھتیجا ہے، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ لیکن لڑکی میری بیٹی ہے، رشتہ لے کر تو آؤ، دیکھ بھی لینا، نواب صاحب نے کہا۔ میری تو عقل چکرا کر رہ گئی ہے۔ تب پھر اپنی بیوی سے رجوع کرو، بلکہ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ بلاؤ بھابھی جان کو، نواب صاحب نے کہا، اور تنویر صاحب جلدی سے اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑی ماں کمرے میں پہنچ گئیں، اور نواب صاحب نے بغیر کسی تمہید کے سلسلہ شروع کر دیا۔ بات یہ ہے بھابھی جان کہ جمشید کی بدلی ہوئی شخصیت کے تحت اس کی حیثیت ہی بدل گئی ہے۔ میں کچھ ناگوار باتوں کا انکشاف کرنا ضروری سمجھتا ہوں، گو اس کے لیے میں نے اجازت نہیں لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر بات آگے بڑھانا ناممکن ہوگا۔ آپ کے بھائی صاحب نے جمشید کو امریکہ سے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ کی بچی کو شیشے میں اتارے، اس سے شادی کرے اور اس طرح آپ کی دولت کا مالک بن جائے۔ لیکن جمشید خصلت میں باپ سے مختلف نکلا اور ایسی شکل بنا کر یہاں آیا کہ آپ اسے قبول نہ کریں، اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ لیکن یہ صرف اس کی نیک دلی تھی، وہ اس طرح اپنے باپ کی ہوس پوری کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس وقت تک جب تک اسے اچھا ساتھ نہ ملا وہ اپنی کوششوں میں مصروف رہا۔ نواب صاحب طویل سانس لے کر رکے اور پھر بولے۔ عادل اور سائم نے اس کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنے میں مدد دی، اور پھر وہ انسان بن گیا، اور اب اس بدلی ہوئی شکل کے تحت اس نے اپنے کچھ حقوق بھی پیدا کر لیے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور اب میری خواہش ہے
کہ آپ پھپھی ہونے کے ناطے سے اس کی سرپرست بن کر اس کی شادی کر دیں۔ بڑی ماں حیرت سے منہ پھاڑے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ کئی منٹ تک وہ سکتے کے عالم میں رہیں، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا بھائی صاحب؟ جمشید کی زبانی۔ او، بڑی ماں افسردگی سے بولی، بھائی جان نے کبھی میرا اچھا نہ سوچا، کاش میرا کوئی بھائی نہ ہوتا، حسرت تو نہ ہوتی، میں اس جمشید کے لیے ہی کچھ کیوں کروں، میرا اس سے کیا رشتہ؟ نہیں بھابھی جان، اس انداز میں نہ سوچئے، بہرحال وہ آپ کا بھتیجا ہے۔ ارے تو بھائی جان کیوں خوش ہوں گے اس بات سے؟ ہم یہ ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف جمشید کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ اسی قابل ہے۔ وہ خود بھی اپنے باپ کی حرکتوں سے نالاں ہے۔ سوچ لیں بھائی صاحب، میری جان کو نہ آ جائیں، یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا، ان سے بھی نمٹ لیں گے، جیسی آپ سب کی مرضی۔ لڑکی کون ہے؟ میری بیٹی۔ آپ کی؟ ہاں۔ مگر کون سی؟ یہ تو آپ رشتہ لے کر آئیں گی تب پتہ چلے گا۔ کہاں آؤں گی؟ بڑی ماں تعجب سے بولی، بھائی میرے بچوں کے گھر، میرے گھر؟ اوہ، آپ شکیلہ کی بات کر رہے ہیں؟ ارے توبہ توبہ، وہ میری کہاں، وہ تو آپ کی بیٹی ہے، اور اس کی شادی تو عادل میاں کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے دراصل میری دوسری بیٹی کو دیکھا ہی نہیں۔ ایمان سے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ آپ کو تو اللہ سمجھائے گا یا پھر تنویر، بہرحال آپ کل رشتہ لے کر آ رہی ہیں؟ جو حکم بھائی صاحب، بڑی ماں نے کہا۔ وہ نواب جلال الدین کا بے حد احترام کرتی تھیں۔ چلو بھائی، یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا، تو کل شام 4 بجے آپ ہمارے ہاں آ رہی ہیں مٹھائی کے ساتھ؟ جی حاضر ہو جاؤں گی، بڑی ماں نے کہا۔ چلیں بھائی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، نواب جلال الدین نے کہا، اور پھر انہوں نے تنویر صاحب سے اجازت طلب کر لی۔ ایسی کیا جلدی ہے بھائی صاحب، بیٹھیں بھی۔ جلدی تو ہے بھائی، تم نہیں سمجھو گے، اجازت دو، نواب صاحب نے کہا، اور پھر وہ تنویر صاحب سے اجازت لے کر ہم دونوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جلد بازی تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا۔ کیا مطلب؟ طالوت بولا۔ میں نے کل انہیں بلا لیا ہے، جبکہ لڑکی کو ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے عذرا کی والدہ وغیرہ تیار ہو جائیں گی۔ میں نے پوری طرح نوٹ کیا ہے جناب، طالوت نے کہا۔ آپ کی دنیا کے غریب لوگ عموماً خوددار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماحول میں ہی زندگی سے جنگ کرتے ہیں، جبکہ بعض دولت مند مزید دولت مند بننے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ لوگ بھی مشکل ہی سے راضی ہوں گے۔ تمہارا خیال درست ہے بیٹے، نواب جلال الدین نے کہا، لیکن یہ آپ کی دنیا کیا معنی رکھتی ہے؟ دراصل ہماری ریاست میں دوسرے اصول ہیں، ہمارے ہاں غریب اور امیر نہیں ہوتے۔ تمہاری ریاست نہ جانے اسے دیکھنے کی خواہش بھی کبھی پوری ہوگی یا نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں نواب صاحب۔ ہاں شاید، اور اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں، وہاں کے بعض اصول بے حد اہم خانہ ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتا چکا ہوں۔ طالوت نے بات بنائی۔ خیر اب یہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے عذرا کے گھر چلیں، کیوں نہ سیمی اور شکیلہ کو بھی ساتھ لے لیا جائے؟ مناسب خیال ہے، طالوت جھٹ سے بول پڑا، اور نواب صاحب مسکرانے لگے۔ بہرحال ہم گھر واپس آ گئے، سیمی، احسان اور شکیلہ کو تیار کروایا گیا، اور پھر ہم عذرا کے گھر پہنچ گئے۔ دن میں عذرا سے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے اس کے گھر آنے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، اس لیے ہمیں اچانک دیکھ کر وہ بھونچکی رہ گئی، اور پھر خوشی سے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ گھر کے بچے نے مسرت بھرے انداز میں ہمارا استقبال کیا تھا۔ عذرا کی والدہ بھی بے حد خوش تھیں۔ کیا نام ہے عذرا بیٹی آپ کی امی کا؟ جی شاہدہ، عذرا نے جواب دیا۔ شاہدہ بہن، میں ان بچوں کا بزرگ ہوں، میری ایک چھوٹی سی ریاست ہے جلال آباد، اور میرا نام جلال الدین ہے۔ بات یہ ہے بہن کہ ان لڑکوں نے جگہ جگہ مجھے چوٹ دی ہے، یعنی انہوں نے عذرا جیسی پیاری بیٹی کو بہن بنا لیا ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آج تک میری کوئی بہن نہیں بن سکی۔ نواب صاحب نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ میں تو حیران ہوں بھائی صاحب، اور یقین کریں اکثر سوچنے لگتی ہوں کہ فرشتے آسمان پر نہیں رہتے، کبھی کبھی وہ زمین کی سیر کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی اور بلندی میں ترقی فرمائے۔ بہت کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے ہم ناچیزوں پر توجہ دی، انہوں نے تو ہماری تقدیر ہی بدل دی۔ نہیں، خدا سے توبہ کریں، تقدیر بدلنا صرف اس کا کام ہے، خوش بختی تو ہماری ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اس کا ذریعہ بنایا۔ درست فرمایا بھائی صاحب، شاہدہ نے کہا۔ دیکھیے آپ بار بار مجھے بھائی صاحب کہہ کر میرے محرومی کے زخم کو تازہ کر رہی ہیں، یہ لوگ میرے اوپر مسکرائیں گے، نواب صاحب بولے۔ میں نہیں سمجھی بھائی صاحب،
بھائی میں ان کا چیلنج قبول کر کے ہی یہاں آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ عذرا بیٹی کو بہن بنا سکتے ہیں تو کیا شاہدہ میری بہن نہیں ہو سکتی؟ اور اندر خاموشی چھا گئی۔ شاہدہ نواب صاحب کے سامنے نہیں آئی تھیں اور پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ کئی منٹ خاموشی چھائی رہی، پھر شاہدہ کی سسکیاں سنائی دیں۔ آپ غالباً رو رہی ہیں بہن، اور میں آپ کے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتا، آپ کو اپنے بوڑھے سینے سے بھی نہیں لگا سکتا۔ بھائی جان، شاہدہ پردے کے پیچھے سے نکل آئیں اور نواب صاحب ایک قدم آگے بڑھے، پھر جھجک کر رک گئے۔ میں ابھی آپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا بہن، اگر آپ خلوص دل سے مجھے بھائی تسلیم کر کے خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کا اعلان کریں، تب ہی میرے دل کی پیاس بجھے گی۔